السلام علیکم، میں آپ کی آشا حجاب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میری بیٹی فوت ہوئی تو غسل کے وقت اس کی آنکھوں پر ایک سانپ، ٹانگوں پر ایک سانپ آ کر بیٹھ گیا۔ کوئی عورت بھی اسے غسل نہ دے رہی تھی۔ جب اس کی میت سے بدبو آنا شروع ہوئی تو سب لوگ میری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تب میں نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی اور خود بخود مجبور ہو کر بیٹی کو غسل دینے چلا گیا، مگر جیسے ہی بیٹی کے چہرے سے کفن ہٹایا میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میری بیٹی تو میں فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد ایک سپارہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ یہ مسجد ہمارے علاقے میں تھی اور اس مسجد کے ساتھ ایک بہت بڑا قبرستان بھی تھا۔ میں ابھی سپارہ پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے باہر سے کسی آدمی کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ آوازیں اس قدر اونچی تھی کہ مجھ سے قرآن مجید پڑھا نہیں جا رہا تھا، اور جو کوئی بھی سسک سسک کر رو رہا تھا۔ مجبور ہو کر میں نے قرآن مجید کی تلاوت ختم کیا اور اٹھ کر باہر قبرستان میں آ گیا۔ سامنے ہی ایک قبر پر ایک بزرگ ڈھارے مار مار کر رو جا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ اس بزرگ کو میں نے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ میں نے ان کے پاس جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھے دیکھنے لگے، اور پھر بڑی مشکل سے انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے میرا نام لیا تو مجھے بھی یاد آ گیا کہ وہ انکل منظور تھے۔ میں ان کی ایسی حالت دیکھ کے حیران رہ گیا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور پھر ان کی خیریت دریافت کرتے ہوئے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ انکل منظور کی بیوی کا بہت پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اس لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کس کی قبر پر بیٹھے ہیں۔ پھر انکل کی اگلی بات نے میرے ہوش اڑا دیے جب انہوں نے بتایا کہ یہ سائمہ کی قبر ہے۔ یہ لفظ سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میں ان کی بیٹی سائمہ کو بھی جانتا تھا، وہ مجھ سے بھی کم عمر لڑکی تھی، پھر ان کا انتقال کیسے ہو گیا؟ سائمہ 19 سال کی لڑکی ہوگی، مگر وہ کہتے ہیں کہ جب موت جہاں لکھی ہو آ کر ہی رہتی ہے۔ سائمہ بھی شاید بھری جوانی میں ہی موت کے آغوش میں چلی گئی۔ اب مجھے انکل منظور کے اس طرح رونے کی وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ جوان بیٹی کی موت نے انہیں دل برداشتہ کر دیا تھا۔ میں نے انہیں سہارا دے کر کھڑا کیا تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر قبرستان کے راستوں کو پار کرنے لگے۔ میں نے انکل سے پوچھا کہ سائمہ کا انتقال کیسے ہوا؟ سائمہ کی موت کی خبر نے مجھے بہت دکھی کر دیا تھا۔ کون سوچ سکتا ہے کہ ایک ہنستی مسکراتی لڑکی اس طرح زندگی ہار سکتی ہے؟ سائمہ کے اندر تو زندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت ہی شرارتی ہوا کرتی تھی۔ انکل ایک گہری سانس بھر رہے تھے، پھر کہنے لگے کہ فہرست گھرانہ بیٹھ کر بتاؤں گا، پھر تمہیں کچھ بتاؤں گا۔ سائمہ موت اور تدفین کے پیچھے بھی ایک راز ہے جو میں کبھی کسی کو نہیں بتا سکا، لیکن اب یہ بوجھ مجھے اندر ہی اندر مارتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا دکھ کسی کے آگے بیان کروں۔ میں بالکل تنہا ہو گیا ہوں۔ تم تو جانتے ہو سائمہ میری اکلوتی بیٹی تھی، وہ اس طرح مجھے چھوڑ کر گئی ہے کہ میرا گھر ویران ہو گیا ہے۔ میں سارا وقت اکیلے رہتا ہوں، میرے گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ تم آؤ گے تو ماضی کی باتیں دہرائیں گے۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں جلد ہی ان کے گھر تشریف لاؤں گا۔ البتہ میرے ذہن میں بہت سے خیالات پیدا ہونے لگے تھے کہ سائمہ کی موت کے پیچھے ایسا کون سا راز ہوگا جس نے وقت سے پہلے ہی انکل کو اس قدر نڈھال اور بوڑھا کر دیا ہے۔ انہیں ان کی گاڑی میں بٹھا کر میں خود اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد میرے 2 دن بڑے ہی مصروفیات میں گزرے اور پھر مجھے سائمہ کا خیال آ گیا۔ دراصل میں نے اور سائمہ نے قرآن پاک کی پڑھائی ایک ہی مدرسے میں شروع کی تھی۔ ہمارے محلے میں لڑکے اور لڑکیوں کا مدرسہ ایک ہی تھا، اور پھر بالغ ہونے کے بعد بیٹھنے کی جگہ الگ ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے ابتدا میں ہم دونوں بہت اچھے تھے اور پھر ہم دونوں ہی الگ الگ ہو گئے، مگر ہم دونوں میں ایک ہی مدرسے سے حفظ کیا تھا۔ لڑکیوں کے بیٹھنے کی جگہ نیچے تھی اور لڑکے اوپر والی منزل پر جایا کرتے تھے۔ سائمہ سے ہماری محلے داری بھی تھی۔ سائمہ کی میری چھوٹی بہن سے دوستی بھی تھی، وہ دونوں ہم عمر تھی، مدرسے میں بھی ساتھ ہی بیٹھتی تھی۔
اور اسی نسبت سے میں انکل منظور کو بھی پہچانتا تھا۔ میری بہن اکثر مجھے یہ کہہ کر چھیڑتی تھی کہ بڑے ہونے کے بعد وہ سیما کو میری دلہن بنائیں گی۔ یہ سن کر میں فوراً انکار کر دیتا تھا، کیونکہ سائمہ کی شرارتوں سے تو سبھی بہت تنگ تھے، لیکن وہ اس قدر اچانک اس دنیا سے چلی جائے گی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ہم لوگوں نے کافی عرصہ پہلے یہ محلہ چھوڑ دیا تھا۔ ہم نئی جگہ شفٹ ہوئے تو میری بہن کا سائمہ سے تعلق ختم ہو گیا، اس لیے اس کی موت کی خبر بھی شاید ہمیں نہ مل سکی۔ جیسے ہی مجھے انکل یاد آئے تو میں نے فوراً یہ اپنی بہن کو فون کر کے سیما کی موت کی خبر سنائی، تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ کتنی دیر اسے یقین ہی نہیں آیا۔ پھر وہ کہنے لگی، بھائی آپ انکل منظور کے گھر ضرور جائیے گا۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ میں شام کو ہی ان کی طرف جاؤں گا۔ میں نے جلدی اپنے کام نپٹائے اور پرانے محلے کی طرف روانہ ہو گیا۔ محلے میں داخل ہوا تو کچھ پرانے لوگ مجھے نظر آنے لگے۔ ہر کوئی مجھے پہچانتا تھا، سبھی میرا حال چال پوچھنے لگے۔ میرا بچپن کا دوست فرید بھی مجھے پہچان کر میرے پاس چلا آیا۔ اس سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں یہاں انکل منظور کے گھر جانے کے لیے آیا ہوں تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ آہستگی سے میرے قریب آیا اور کہنے لگا، یہ اتنے سالوں بعد تجھے انکل منظور کا خیال کیسے آ گیا؟ کہیں تو بھی سائمہ کے بارے میں جاننے کے لیے نہیں آیا؟ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا اور کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ دھیرے سے مسکرایا اور کہنے لگا، یہاں تو پورا محلہ ہی سائمہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ سائمہ کی اچانک موت کیسے ہو گئی۔ سنا ہے اس کو کوئی غسل دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ کوئی غسل والی عورتوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس لیے مجھے لگا کہ کہیں تو بھی یہی پوچھنے کے لیے نہیں آیا، اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے اپنے دوست کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ایک مرحوم لڑکی کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس لیے میں نے انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، مجھے سائمہ کی موت کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے، میں تو بس انکل سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے ساری بات گول مول کر دی تھی اور اپنے دوست سے اجازت لے کر انکل کے گھر پہنچ گیا۔ مجھے لگا تھا وہ جھوٹ بول رہا ہوگا یا پھر بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہوگا۔ آج کل مرنے والے کے پیچھے اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ بھلا کوئی بھی غسل دینے والی میت کو غسل دینے سے انکار کیوں کر سکتی ہے؟ مجھے دروازے پر دیکھ کر انکل بہت خوش ہوئے۔ ان کے اداس چہرے پر رونق آ گئی۔ وہ مجھے لے کر اندر آئے۔ کچھ دیر حال حوال پوچھنے کے بعد وہ خود ہی سائمہ کے بارے میں بتانے لگے اور میں نے ان کی باتیں سن کر دھنگ رہ گیا۔ انکل نے بتایا کہ سائمہ نے اپنا حفظ بہت اچھی طرح مکمل کر لیا تھا اور پھر وہ گھر جا کر لڑکیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے لگی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے اس نے دوسروں کے گھر جا کر لڑکیوں کو تعلیم دینی شروع کر دی تھی، لیکن پھر اچانک ہی جانے کیا ہوا، وہ بہت زیادہ خاموش ہو گئی۔ اس نے ہنسنا بولنا چھوڑ دیا، بس گھر کے کاموں میں مصروف رہتی یا پھر لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے جاتی۔ اس کے ہوتے ہوئے بھی گھر میں سناٹا ہونے لگا اور اس بات کو میں نے بہت دفعہ محسوس کیا۔ کئی دفعہ سائمہ سے پوچھا بھی کہ کیا بات ہے، تم بہت خاموش رہتی ہو، کیا کوئی پریشانی ہے؟ کہ تب وہ ہنس کر ٹال دیتی اور کہتی، کچھ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کے سر پر ماں کا سایہ نہیں تھا اور باپ ہونے کی وجہ سے میں ہر بات کھل کر بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز میرے پاس عابد صاحب کا فون آیا ہے، جن کی بیٹی کو سائمہ قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے جاتی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ کئی دن ہو گئے ہیں سائمہ ہمارے گھر نہیں آ رہی۔ ان کی بات سن کر میں بہت حیران رہ گیا، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم تھا سائمہ تو روز ہی بچیوں کو پڑھانے کے لیے پابندی سے ان کے گھر جاتی تھی۔ میں نے عابد صاحب سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن جب دفتر سے گھر آیا تو سائمہ گھر پر ہی موجود تھی اور مجھے دیکھتی ہی چائے بنا کر میرے پاس آ گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں نے سائمہ سے پوچھا کہ بچوں کو پڑھائی کیسے چل رہی ہے، وہ پابندی سے سب کے گھر جاتی ہے یا نہیں؟ سائمہ نے مجھ سے جھوم کر کہنے لگی کہ وہ پابندی سے سب بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتی ہے، اور یہ سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے پھر باتوں باتوں میں عابد صاحب کی بیٹی کا پوچھا، تب بھی اس نے کہا کہ اسے بھی روزانہ پڑھانے جاتی ہے۔ مجھے اس بات کی ہرگز توقع نہیں تھی کہ میری بیٹی کبھی مجھ سے جھوٹ بولے گی۔
اس بات نے مجھ سے زیادہ پریشان کر دیا کہ سائمہ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، جبکہ میں جان گیا تھا کہ وہ ابا صاحب کے گھر نہیں جا رہی۔ میں چاہتا تو اس سے سیدھے لفظوں میں پوچھ سکتا تھا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، مگر میں اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا چاہتا تھا جس سے ہم دونوں باپ بیٹی کے درمیان دوریاں پیدا ہوں۔ اس کی ماں کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا اور میں نے ہی اس کی زندگی میں ماں کی کمی پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اب عمر کے اس حصے میں آ کر وہ اپنی ماں کی کمی کو محسوس کرے یا پھر اس کا اور میرا رشتہ خراب ہو۔ ویسے بھی سائمہ کے میرے سوا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن کہیں نہ کہیں مجھے تجسس اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر سائمہ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ میں نے سائمہ پر نظر رکھنی شروع کر دی، لیکن مجھے کوئی بھی ایسی بات اس میں نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سائمہ محلے کے کسی بھی گھر میں نہیں گئی، بلکہ اس نے محلے کی حدود کو پار کر لیا تھا۔ میں نے سائمہ کو کبھی بھی دور جانے کی اجازت نہیں دی تھی، وہ ہمیشہ محلے کے گھروں تک ہی تعلیم دیتی تھی۔ پھر اس وقت وہ کہاں جا رہی تھی؟ اس سوچ نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پھر میں نے دیکھا کافی دور وہ ایک بڑے سے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ میں باہر ہی رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ گھنٹے پر گھنٹہ گزرتا گیا۔ یہاں پر تقریباً 3 گھنٹے کے بعد وہ اس بنگلے سے نکلی۔ وہ واپس گھر آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ محلے کے کسی بھی بچی کو نہیں پڑھا رہی تھی، اور وہ وہاں کیوں گئی تھی میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں سائمہ سے صاف لفظوں میں بات کروں گا اور پوچھوں گا میرے پیٹھ پیچھے آخر وہ کیا کر رہی ہے۔ میں سائمہ کے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوا تو مجھے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی اور بولی، بابا آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ میں نے کہا، پہلے تم بتاؤ تم کہاں گئی تھی؟ پہلے تو وہ کچھ گھبرا گئی، پھر کہنے لگی کہ بچیوں کو پڑھانے گئی تھی۔ میں نے سختی سے کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں تم محلے سے دور کسی بنگلے پر گئی تھی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس کی آنسو دیکھ کر میں نرم پڑ گیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ تم وہاں کیوں گئی تھی؟ وہ کس کا گھر ہے؟ اور جانے سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آہستگی سے کہنے لگی، وہ بنگلے کی کچھ بچیوں کو سپارہ پڑھاتی ہیں اور وہاں سے اسے بہت اچھے سے پیسے مل جاتے ہیں۔ ایک ہی جگہ کام کرنے سے اسے زیادہ پریشانی بھی نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگی، اگر میں آپ کو بتاتی تو آپ انکار کر دیتے۔ آپ نے مجھے کبھی محلے سے دور جانے کی اجازت نہیں نہ دی، اس لیے میں نے یہ بات آپ کو نہیں بتائی۔ سائمہ کی بات سن کر میں ناراض ہوا اور کہا کہ آئندہ مجھے بتائے بنا کوئی کام مت کرنا۔ وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی۔ پھر اس دن کے بعد میں نے دوبارہ سائمہ پر زیادہ روک ٹوک نہیں کی، اس کے بنگلے پر جانے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ میں اسے اتنی آزادی دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو قید کرے، یہاں پر اسے ماں کی کمی احساس نہ ہو، مگر شاید یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اپنی بیٹی کی ہر بات پر اعتبار کیا تھا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ سائمہ کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی۔ وہ بہار میں تپنے لگی اور بستر پر پڑ گئی۔ وہ ایسی حالت میں بھی بچوں کو پڑھانے جانے کی ضد کرتی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اسے گھر میں روک کر رکھا تھا۔ اس کی حالت دن بدن خراب ہونے لگی تھی اور پھر ایک دن اچانک اسے بخار میں جھٹکے لگنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ دم توڑ گئی۔ اس کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو فون کر کے بلایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بخار دماغ کو چڑھ گیا تھا، اس لیے جھٹکے لگنے سے اس کی موت ہوئی ہے۔ میرے لیے تو یہ صدمہ بہت تھا۔ بیوی کے بعد بیٹی بھی میرے جینے کا وہ سہارا تھی اور اب وہ بھی چلی گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھ پر قیامت گزر گئی ہو، لیکن اس کے بعد مجھے اتنا بڑا صدمہ ملا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آہستہ آہستہ محلے والوں کو سائمہ کے انتقال کی خبر پہنچی تو سبھی لوگ ہمارے گھر میں جمع ہونے لگے۔ میں نے کچھ محلے کی خواتین سے کہہ کر اسے غسل دینے والی عورتوں کا انتظام کیا، اور پھر جب غسل دینے والی عورتیں آئی اور سائمہ کو غسل دینا شروع کیا تو نہ جانے کیا ہوا، کچھ ہی دیر کے بعد وہ چیختی ہوئی باہر آئی اور بولی، وہ سائمہ کو غسل نہیں دے سکتی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور واپس چلی گئی۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے دوسری عورت کا انتظام کروایا۔ محلے کی کچھ خواتین اس کے ساتھ شریک ہو گئی اور سائمہ کو غسل دینے لگی۔ سائمہ کو غسل دینے لگی، لیکن وہ بھی چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی اور مجھے کہا کہ سائمہ کی ٹانگوں پر بہت بڑا سانپ ہے۔ وہ سب خواتین میرے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ سب لوگ میری بیٹی پر باتیں کرنا شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ میرا گھر خالی ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر جب میں نے دیکھا کہ میری بیٹی کو کوئی غسل نہیں دینا چاہتا، تو میں نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کو غسل بھی دوں گا اور اس کی تدفین بھی اکیلے کروں گا۔ میں نے سائمہ کو بہت نازوں سے پالا تھا۔ اس کی زندگی کا یہ آخری سفر بھی اپنے ہاتھوں سے پورا کرنے کو تیار تھا۔ میں اس نیت سے اندر جانے ہی لگا تھا کہ اچانک میری خالہ میرے گھر آ گئی۔ انہیں ساری بات بتائی۔ وہ حافظ قرآن اور بہت ولی اللہ تھی۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر سورۃ بقرہ پڑھی اور اکیلے ہی میری بیٹی کو غسل دینے کے لیے اندر چلی گئی۔ اور پھر جب وہ غسل دینے کے بعد وہ باہر آئی اور جوابات انہوں نے مجھے بتائی وہ میرے لیے بڑی حیران کن تھی۔ انہیں میری بیٹی کی ٹانگوں پر کوئی سانپ دکھائی نہیں دیا تھا، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ سائمہ کی گردن کے پاس ایک ایسا خاص نشان تھا جو قادیانی ہونے کی نشانی تھی۔ لیکن یہ نشانی میری بیٹی کے گردن پہ کیسے آیا تھا؟ میری بیٹی تو الحمدللہ مسلمان تھی، وہ حافظ قرآن تھی، پھر وہ قادیانی کیسے ہو سکتی تھی؟ خالہ نے بتایا کہ اس کے علاوہ اس کے پورے جسم پر ایسے نشان تھے جیسے اس پر کوئی ظلم کرتا رہا ہے۔ خالہ کی بات پر میرے رونگٹے کنڈے کھڑے ہو گئے تھے۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ خالہ کے غسل دینے کے بعد میں نے اکیلے ہی اس کی تدفین کا بندوبست کیا تھا۔ کوئی بھی مرد اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ وہ سب مجھے برا نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ پریشانی کے وقت ہر کوئی میرا ساتھ چھوڑ گیا تھا، کوئی مجھ سے بات تک نہیں کرتا تھا، اور میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا تھا۔ پہلے تو میں یہ سوچ کر خاموش رہا کہ میں یہ بات کس کو نہیں بتاؤں گا، ورنہ میری مرحوم بیٹی کی عزت داغدار ہو نہ جائے۔ لیکن جب مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی تو میں نے اپنے ایک دوست کا سہارا لیا۔ وہ پولیس والا تھا۔ میں نے ساری بات اسے بتائی اور اسے اس بڑے سے بنگلے والوں کے خلاف FIR درج کروا دی اور پھر کارروائی شروع کر دی۔ پھر آہستہ آہستہ سارے راز کھلتے چلے گئے اور پتہ چلا کہ پہلے ان لوگوں نے سائمہ کو لالچ دے کر اپنے گھر بلوایا اور اسے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں۔ سائمہ ان کے جھانسے میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ اس طرح اس کی میڈیکل کی تعلیم کے لیے پیسے جمع ہو جائیں گے۔ دراصل وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے ان کے گھر جا کر بچوں کو تعلیم دینے لگی۔ لیکن در حقیقت وہ سائمہ کو اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ اور پھر جب کچھ عرصے میں انہیں یہ اندازہ ہوا کہ سائمہ حافظ قرآن ہے، وہ اسے اپنے عقیدے پر نہیں چلا سکتے، تو ایک دن ان کے بیٹے نے سائمہ کے ساتھ بند کمرے میں زیادتی کی اور پھر اسے بلیک میل کیا کہ وہ ان کے عقیدے میں شامل ہو جائے ورنہ سارے زمانے میں بدنام کر کے اسے رسوا کیا جائے گا۔ بیچاری سائمہ جوان لڑکی تھی، وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، عزت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی، اوپر سے اسے میری طرف سے خوف تھا کہ کہیں اس کی بدنامی میری جان نہ لے لے، اس لیے وہ وہیں سب کچھ کرتی گئی جیسا وہ لوگ چاہتے تھے۔ انہوں نے زبردستی اسے مزاریوں کا کلمہ پڑھایا اور اس کی گردن پر احمدی کا ایک نشان بنوایا۔ وہ بہت ہی زیادہ دکھی ہو گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ غلط راستے پر چل رہی ہے، اس لیے وہ اندر ہی اندر گھلنے لگی، شدید بخار میں مبتلا ہو گئی۔ اس بخار میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس نے میری گود میں دم توڑا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری بیٹی مسلمان تھی اور اسلام کی حالت میں ہی اسی دنیا سے گئی تھی، کیونکہ وہ دل سے قادیانی نہیں ہوئی تھی۔ اسے ظلم کرتے اس قادیانی بنایا گیا تھا۔
مگر اس بات پر شاید دنیا والے کبھی یقین نہ کرتے، بس اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ البتہ میری بیٹی کے مجرم جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں۔ یہ کہہ کر انکل خاموش ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں ان کا درد اچھی طرح سمجھ سکتا تھا۔ کچھ کافروں نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کی جوان بیٹی کی زندگی برباد کر دی تھی، اور رہی محلے والوں کی بات تو انہوں نے بھی انکل کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ سب عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھتے تھے۔ کوئی بھی سائمہ کی موت کی وجہ نہیں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے انکل کو تسلی دی تھی کیونکہ ان کے ایک ایک حرف سچا تھا، تو میری نظر میں سائمہ ایک شہید تھی۔ انکل منظور نے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگے، میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا ہے۔ میں روز اپنی بیٹی کی قبر پر جاتا ہوں اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے اللہ پاک ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے، اور میری بیٹی کی نیت بالکل پاک اور صاف تھی۔ میری حافظ قرآن بیٹی تو بچوں کی تعلیم دے رہی تھی۔ کافی دیر انکل کو تسلی دیتا رہا اور پھر اجازت لے کر اپنے گھر آ گیا۔ راستے میں یہی سوچتا رہا کہ کیوں آج کے دور میں مرزائی اتنے طاقتور ہو رہے ہیں، کیوں قادیانی کھلم کھلا ہم لوگوں پر وار کرنے لگے ہیں۔ کیا ہمارا قانون کمزور پڑ گیا ہے؟ آپ کو میری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔